ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ہمارے آج کے خصوصی نعت خواں جناب محترم محمد نعمان چشتی صاحب، جو کہ جہلم سے تشریف فرما ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں، آواز میں، سوز محبت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اسی دوران تشریف فرما ہوئے ہماری محفل پاک میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر معین شہزاد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری ڈھوک چھپ کی اس مرکزی جامع مسجد بلال میں تشریف فرما ہوئے اور اپنی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمایا۔ یقیناً ایسی شخصیات بہت کم ملتی ہیں جو کہ مسند نشی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عالم دین بھی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت کتاب فرماتے ہیں، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ہماری یہ عظیم الشان محفل صدائے مدینہ، جو کہ الحمدللہ جس کو آج 40 سال ہو چکے ہیں، مسلسل یہ محفل پاک جاری و ساری ہے۔ ہمارے بزرگ شیر اہل سنت الحاج حافظ شیر عالم مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اپنے اس برادری کے جملہ علماء کے ساتھ مل کر اس محفل پاک کا آغاز فرمایا تھا، آج سے 40 سال قبل ارد گرد کے دور دراز علاقوں تک بھی جو ہے وہ محفل کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو الحمدللہ اس پورے علاقے کے اندر سب سے پہلے میلاد شریف کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ آج تو تقریباً کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں محفل پاک نہیں ہوتی۔ الحمدللہ بنیاد رکھنے والے بزرگ چلے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راہ پہ چلا رہا ہے، ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اگلی نسلوں کو بھی اسی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر معین شہزاد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، قبلہ پیر معین شہزاد چشتی صاحب۔ إن الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا ثانیہ له ولا خالق له ولا مدارع له ولا مقاسم له ولا مقارن له ولا مدانی له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له هو الذي فرد بلا ند صمد بلا عيب بتر بلا كيف وسع كل شيء علما وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا
موجودنا مخدومنا معصومنا معشوقنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أقوالنا وطبيب أفعالنا وطبيب أعمالنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا رفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أكرمنا أشجعنا أغلبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النجبا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبسل شكري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب العاشقين أحد أحمد تیا اظہار وہوا أحد أحمد تیا اظہار وہوا تعالى الله محمد یار وہوا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہوا علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد مصطفیٰ دے انوار وہوا کرم کیتا فرید و دین پیارے گئی مر بھر اساڈی آر وہوا نبی سائیں تیڑے منہ دکھاون تو صدقے او خدا سائیں محمد بناون تیڑے میم دے برکے پاون تو صدقے اخد ہو کہ احمد سڈاون تو صدقے اے بلبل تیڑا نات خواہ قدیمی انہی نات گاون علاون تو صدقے انتہائی عزت و احترام کے لائق سٹیج کی زینت حضرات علماء ذی احتشام و ذی وقار خصوصاً حضرت علامہ مولانا قاری عظمت حیات چشتی صاحب فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور ساتھ ہی جناب محب فی اللہ مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا
قاری شاہد الہی صاحب حفظہ اللہ وسلم الرحمن، اور محترمی محب فی اللہ مخلص فی اللہ امام جامع مسجد اعظہ حضرت مولانا امجد اقبال صاحب سلم الرحمن، دیگر عشاق مصطفیٰ ادب خوردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ نبوت، آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ بارونق پروقار بابرکت پر نور محفل پاک صدائے مدینہ کے عنوان سے نکات پذیر ہے۔ مجھے مخلصی و محبی جناب ساجد اقبال صاحب نے دعوت دی، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ بار الہ میں دعا ہے اللہ پاک منتظمین کے اس اہتمام کو، آپ کے تشریف لانے کو، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ پہلے صرف میلاد مصطفیٰ کی محافل ربیع الاول شریف میں ہوا کرتی تھی، اور اب یہ حال ہے کہ ہر دن ہی پورا سال کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کے میلاد کی محفل سجی ہوتی ہے، کہیں رحمت کے خزینے کے نام سے تو کہیں رحمت کے سمندر کے نام سے، کہیں صدائے مدینہ کے نام سے تو کہیں سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے، کہیں محفل نور ہے تو کہیں محفل رمجھم ہے۔ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں کہ پوری دنیا میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کی محفل نہ سج رہی ہو۔ کچھ لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اکثریت خوش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند فرمایا ہے۔ ہم کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، کوئی اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی رسول کے لیے ہوتا ہے، کوئی دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے، کوئی گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم کسی نہ کسی کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں جتنا بڑا ہو اتنی زیادہ محنت کر کے اس کام کو سر انجام دیا جائے تاکہ رضا کا اعلان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے جو تیرا ذکر بلند کیا ہے نا، وہ دنیا والوں کے لیے نہیں کیا، یا دنیا والوں کی رضا کے لیے نہیں کیا کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لکا ذکر، آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے، تاکہ محبوب اتنا بلند کرے، اتنا بلند کرے، اتنا چرچا کرے، اتنی شہرت دے، اتنا بڑا منصب عطا کر دیا اور اتنا بڑا مقام اولیاء عطا کیا، صرف اس لیے کہ محبوبہ تو راضی ہو جا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، تاکیر، صرف مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا خدا کو راضی کرتی ہے، مگر دیکھو نا خلاق کائنات کو، دیکھو نا رب العلا کو، دیکھو نا مالک کونین کو، کہ وہ کسی کو راضی نہیں کر رہا، اگر راضی کرتا فقط مصطفیٰ کو۔ کوئی جگہ انجی نہیں چھٹی جتنے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ چیلنج ہے میرا، کوئی مولوی نکال کے لائے، کوئی جگہ ایسی دکھا دو عرش الہی سے لے کر تخت الثری تک، جنت سے لے کر ارے جہنم تک، مقام سبا سے لے کر کوئی بھی دنیا کا مقام ہو، زمین سے لے کر قبر کی گہرائی تک، کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں محمد نہ ہو۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے، روزے رکھتے ہیں جنت جانے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں جنت جانے کے لیے، نیک اعمال کرتے ہیں جنت جانے کے لیے، صدقہ کرتے ہیں جنت جانے کے لیے، سجدے کرتے ہیں جنت جانے کے لیے، رکوع کرتے ہیں جنت جانے کے لیے، اللہ اللہ کرتے ہیں جنت جانے کے لیے۔ ارے جنت کیا ہے؟
جنت کس شے کا نام ہے؟ پوچھو نا، قطب وقت غوث العالم شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ سے صاحب ابریز ہیں، اور حال کیا ہے؟ فرماتے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ مولوی آتے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ بابا ہے، امتحان تو سارے لیتے ہیں نا، پھر کوئی بابا مل جائے تو پھر کہتے ہیں امتحان تو لینا، بندہ ٹھیک ہے یا 2 نمبر ہے۔ اب علماء کے غول آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ساتھ ہی حدیث ملا دیتے ہیں، قرآن پڑھ کے ساتھ ہی پوچھتے ہیں یہ حدیث ہے قرآن ہے، فرماتے ہیں یہاں تک قرآن ہے یہاں تک حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پر مجھے 200 اولیاء کے سینے سے محمد مصطفیٰ کا فیض ملا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے۔ محدثین آتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، کچھ جملے وضع کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو بیان کی ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو بیان کی ہے یہ وضع شدہ ہے، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہا مکین محمد خلا اشارہ فرماتے ہیں دباغ بتا دے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جنت کیا ہے، سارا روضہ ہے جنت کا، پر صوفیاء کہتے ہیں جنت کی لالچ میں رب کو سجدے نہ کرو، کیونکہ جنت اگر ایمان ہوا تو بفضل مصطفیٰ مل ہی جائے گی۔ اچھاتے آنکھوں سبحان اللہ، ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو، کسی نے یہ کوٹ لکھبت گئی نہیں، ڈھلے پہلے ہو گئے ہو، دونوں تے حجے شراخاں پیچھے کی ٹکیا ہی نہیں، ڈھلے پہلے ہو گئے ہو، پریشانی تو آئی نہیں، سست پہلے ہو گئے، اٹھو اور جاگو، اپنے آپ کو بیدار کرو، چونکہ ساری دنیا کے فلسفے جوتی کی نوک پر ہیں، بات وہی قبول ہے جو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اور بات سنانا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا نا شیخ رشید، اچھا اب ہے کیمرے کا دور، میں مر جاؤں گا نا 200 سال کے بعد بھی یہ ویڈیو چل رہی ہوگی، میں کوئی بات چھپا ایک گل میں کی تھی، سال بعد وہ پھر بندے کٹ کے لین کے پچھلے سال تو ہے کی تھی سیا ہم بدل گئے ہیں۔ 2-3 سال پہلے تم کہتے تھے ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں جی، ہم نے 4 مہینے جیل کاٹی ہے جی، ہم نے تحریکوں میں ساتھ دیا ہے جی، اور پھر تم یہ کہتے تھے لبیک والو تم عاشق رسول ہو، تم مصطفیٰ کا نام لیتے ہو، تو جیوں ہی تو کرسی تے بیٹھے ہیں تیرے اتوار بدل گئے، تیرا نظام بدل گیا، نظریہ بدل گیا۔ کل جب نون کی حکومت تھی تم کہتے تھے جاتی عمرہ کو آگ لگا دو، فرا کر دو، فرا کر دو، اور آج اگر کوئی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے نکلا ہے تم کہتے ہو دہشت گرد ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو تم ہو، جو کہ تم قانون نہیں مانتے، تم عدالت نہیں مانتے، تم آئین نہیں مانتے، تم آرٹیکل نہیں مانتے، تم لا کا انکار کرتے ہو۔ ہائی کورٹ بھی کہتا ہے کڈو ساتھ رضوینو، سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کڈو انہوں، قصور کوئی نہیں، اور تم اتنے بے غیرت بے حیا ہو کہ تم عدالت یاری ان کو توہین عدالت کے زمرے میں لا کر منٹوں کے اندر جیلوں میں ڈالنا چاہیے، چونکہ پاکستان کے ہائی کورٹ سے بڑی عدالت، سپریم کورٹ سے بڑی عدالت اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے فیصلے کو جوتی کی نوک پہ رکھا ہے۔ مسئلہ تم پر شروع کرو اور درخواستیں دو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری درخواستیں دینے سے، جیلوں میں ڈالنے سے ورفعنا لک ذکر ختم ہو جائے گا؟ وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔
اسے تو رب نے بلند کیا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے کبھی چرچا تیرا. لوگ چھب کی مسجد کے اندر مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے. کھٹا سگرال کی پہاڑیوں میں محمد محمد ہو رہا ہے. ارے ٹھوک ہو ڈھلا ہو قصبہ ہو گاؤں ہو دیہات ہو بڑا شہر ہو کیپٹل ہو دارالخلافہ ہو اسلام آباد ہو یا پاکستان کا پارلیمنٹ محمد محمد ہو رہی ہے. اچھی ڈھکی گھر سامنے ساڑی ڈاٹے نال پریت نہ چھوڑی نہ چھوڑ ساں نہ چھوڑن دی ریت. مصطفیٰ کے دربار کی یہ ریت نہیں ہے. جس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے جس نے مصطفیٰ کی بات سنی ہے. ہم گناہگار سے ہی بدکار سہی گندے سہی حقیر سہی اسیاں میں لتھڑے ہوئے سہی ہمارے اعمال نامے میں نیکی کوئی نہیں ہوگی. پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. کچھ نہیں ہے ہم مانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پر جو بھروسہ ہے نا مصطفیٰ کی ذات کا. میں کہنا چاہتا ہوں ان کو یہ جو کرسیاں ہیں نا کرسیاں یہ چند گھڑیوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ گھڑیاں 3 سال کی ہوں 4 کی 5 کی 10 کی لیکن بدل جاتا ہے نظام. کئی آئے اور کئی چلے گئے. تم سے سخت مزاج بھی آئے بڑے بڑے ظالم بھی آئے جابر بھی آئے لیکن ان کا نام نہیں ہے. پچھلے دن ساڈے ملک دا ایک صدر فوت ہو گیا. پتہ ہے تو نا کی نام سی ممنون حسین. اللہ غریق کے رحمت کرے. مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا کلمہ گو فوت ہو جائے نا وہ دے واسطے دعا کرو. ہم دعا گو ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ مننے یا نہ مننے یہ تے اودی مرضی ہے. اسی تے دعا کر سکتے ہیں ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم. اللہ فرماتا ہے محبوبہ 70 بار بھی دعا کرنا انہاں بخش دے تے میں نہیں بخشنا. دعا مانگنا سنت مصطفیٰ ہے. حضور تے عبداللہ بن ابی منافق دی قبر تے بھی جا کے اللہ فرمایا نہیں کھلونا محبوبہ جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں جی؟ فرمایا یہ ہمیں تو مانتے ہیں پر تجھے نہیں مانتے. ہمیں تو سجدے کرتے پر تیرے بارے میلے تھے. محبوبہ کھلونا بھی قرآن ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 دفعہ ہو جائے اسی اپنی بال کے سیکھنے ہیں سنو اور کسی نہ کی لگے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ناراض ہوتا ہے 1000 دفعہ ہو جائے. ہمارے لیے تو وہی قابل قدر ہے جو مصطفیٰ کا ہے. وہ بے شک ہماری ماں ہو ہماری اولاد ہو ہمارے رشتہ دار ہو ساڑھے چاچے مامے ہون کے مشیرت ملیرے یا محلے والے یا شہر والے یا ملک پاکستان والے قبول وہی ہے جس نے اپنا سر محمد کے قدموں میں جھکایا. باقی جانتے خزمن خان جڑے مڑ قدیم دے بردیاں نو لوگی دستے خوف چپڑا سیاں دا جن کی نوکریوں کی مدت بھی 20 سال ہے 60 ریٹائر ہو جان کے کئی آئے چلے گئے. مصطفیٰ کا نام کل بھی تھا مصطفیٰ کا نام آج بھی مٹا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا بلند کیتا ہے اور جہاں سے ہم نے اس کو بلند کرنا شروع کیا فرمایا محبوب ہاں تو پرواز ہی کسی کی نہیں ہے. اذانیں لیجئے محمد کا نام گونجتا ہے. اذان میں سے حضور کی رسالت کی گواہی نکال دیں تو اذان مکمل نہیں ہوتی. نماز پڑھتے ہیں تو درود محمد بر آل محمد ہے صلاۃ محمد ہے. جنازہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی صلاۃ محمد ہے. ارے نکاح کے اندر بھی صلاۃ محمد ہے. ارے حج جائیں تو مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. یہ جو نماز میں سجدے ہیں رکوع ہے قیام ہے تشہد ہے اور جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں حالانکہ مکروہ کو چکا
مگر ساری کی ساری نماز محمد کی ادا کا نام ہے۔ علماء بیٹھے پوچھئے 700-750 مرتبہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو میں کہا مالکہ ایک باری تو 10 رکعت پڑھنی چاہیے، 700 باری دسیا 750 بار نماز پڑھو، دسیا نہیں ابھی کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے۔ یا اللہ 700 مرتبہ یا 750 مرتبہ تو نے جبریل کو بھیجا، نماز کا حکم دیا پر دسیا نہیں نماز پڑھنی کیجئے، فرمایا بتائے گا محمد۔ صحابہ نے پوچھا نماز کیسے پڑھی ہے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا انجی پڑھو جن میں پڑھتا ہوں، جس طرح میں ہنج کرا نا تو تسی پھر ہنج کر لینا، تو میں کدھر ہاتھ اچھے بن گیا نا چھلے تو تسا اچھے بننے جی، میں اچھے بن لوا تسا اچھے بننے، میں ہنج کرا تسا ہنج کرنا ہے، میں چھڑ دیا تسا، تو میں رکوع بھی ٹوٹ جانا تو تسا بھی رکوع بھی ٹوٹ جانا ہے، تو میں سجدہ کرا تسا بھی کرنا ہے، میں 2 کرا تسا 2 کرنا ہے، میں 4 کرا تسا 4 کرنا ہے، میں نہ کرا تسا نہیں کرنا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے اسلام میں، دین میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، مگر طریقہ نہیں بتایا، فرمایا طریقہ مصطفیٰ بتائے گا، جس کے دل میں مصطفیٰ ہوگے وہ مصطفیٰ کے طریقے پہ صدقے صدقے چلا جائے گا۔ صحابہ نے پھر مانا، میں ایسے ہی ماننا ہے، ایسے ہی تسلیم کرنا ہے۔ آج حالات بگڑے ہوئے ہیں، لوگ مصطفیٰ کے ذکر کو اپنی عقول کی پستی کے مطابق گرانا چاہتے ہیں، لیکن سنو نمازوں اذانوں سے لے کر جنازوں نگاہوں سے لے کر حج بیت اللہ سے لے کر سارے معاملات اٹھا لیجئے، حتیٰ کہ قبر کی منزل میں بھی نام مصطفیٰ ہے۔ صدر صاحب دے جنازے 15 بندے تو کتنے جی؟ نکا جب مولوی مر جائے نا محلے دا اُتے جنازے کو 200-250 جمع ہو جائیں، اور لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا تھے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ ایک بابا، وہ بڑھا جا بابا جڑا ٹر نہیں سکتا، جڑا لوگاں کو تھو منہ سے جاندہ بھی نہیں، بھیا رسمی طور پہ نا جس طرح ہم جاتے ہیں جنازوں میں، بابا تو معذور ہے، وہ رسمی طور پہ نہیں جاتا۔ میں نے زندگی بھر اعلان سنے ہیں، محمد بشیر کا چاچا، نذیر احمد کا ماموں، قطب الہی کا سالہ، چودھری محمد حیدر کا داماد، اور بلال احمد حسین احمد کا والد رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ گھر سے میت نماز جنازہ کے لیے 10 بجے اٹھائی جائے گی۔ میں کہا ہٹے نا، انہاں کے کوئی سالے کے رشتے سے آئے گا، کوئی بہنوئی کے تعلق سے آئے گا، کوئی باپ کا نام سن کے آئے گا، کوئی مسیرے کا سن کے آئے گا۔ میں کیا بابے دا اعلان ہوئے ہی کوئی نہیں، بابے کا اعلان ہے یہ ہوئے بھی خادم حسین رضی وفات پا گئے، پردہ کر گئے، او دنیا ٹر پہ جناب، داتا کی نگری پھر جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تخیل میں سوچا، میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بریلی سے آواز آئی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہاں لوگ صرف جنازہ پڑھنے کے بعد منہ دکھا کر بڑا افسوس ہوا چلے جاتے ہیں، وہاں لوگ ہفتہ ہفتہ بیٹھے رہے، مزار پہ جا رہے ہیں، غریب یا بندہ جیب پیسے کرائے دے کوئی نہیں دے پھول پال ہے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا لگتا کیا ہے؟ فرمایا بابا میرا کچھ بھی نہیں لگتا، پھر یہ پھول کہا مصطفیٰ کا پہرے دار ہے، رسول اللہ کا چوکیدار ہے، تو جو رسول اللہ کا چوکیدار ہوتا ہے اسے پھر چمک مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ یہ تمہاری پھول ہے کہ تم عزت کمالو گے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ عزتیں مال سے نہیں ملتی، بابا جی زمین سے نہیں ملتی، جائیداد سے نہیں ملتی، زیادہ پڑھائی سے نہیں ملتی،
ڈاکٹریٹ کرنے سے نہیں ملتی، بیرون دنیا میں جا کے علم حاصل کرنے سے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے مصطفیٰ کے دربار سے۔ مسجد کا نام ہے بلال۔ مسجد کا نام ہے حضرت کچھ بولو، حضرت بلال کون ہے؟ سید ہے، ابشر سیادت مفتی تھے، کوئی بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب ابشر سیادت بکتے بکتے آئے، بکتے بکتے غلام ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں مکہ کی گلی میں چلتا تھا نا، اگر آگے سے کوئی سفید چمڑی والا آ رہا ہوتا، خوبصورت بندہ، تو میں گلی مڑ جاتا تھا۔ میرا چہرہ کوئی اتنا خوبصورت ہے، کالا رنگ تھا میرا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، گھنگریالے بال تھے، چپٹے پاؤں تھے، اور پھر غلام بکتا ہوا آیا، لیکن محمد نے خرید کے انمول کر دیا۔ معلوم ہے بندہ جتنا جیسا بھی ہوگا، حضور سے جڑ جائے، پتنگ کے ساتھ دھاگا لگتا ہے، اس کا اپنا وزن کوئی نہیں ہے، مگر جہاں جہاں پتنگ جاتا ہے دھاگا بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جو حضور کے ساتھ جڑا، حضور جہاں جہاں جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے، وہاں وہاں سرکار کے غلام بھی ساتھ ساتھ جائیں گے۔ کبھی جنت میں، کبھی عرش الہی پر مصطفیٰ بلال کے قدموں کی آڑ سنتے ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہمارے الفاظ، ہمارے چہرے، ہمارا منہ، ہمارے نقوش، ہمارے شجرے، ہمارا حسب، ہمارا نسب، ہمارے سارے معاملات مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کیا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ ایسی تقریر کرتے ہیں کئیاں دلہ جن مروڑ جی بھی ہوئی، میں نے کہا یہ مروڑ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، لہذا سدھے ہو جاؤ، ساری دنیا کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کا در نہ چھوڑنا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فقیر کا پیغام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مرنا ہے سارے تو سچ، کوئی بندہ ایندہ ہوئے جڑا کے بھی میں کوئی نہیں مرنا، کوئی ہے جی؟ کوئی زیادہ پڑھ لکھے ہوئے، کسی کو کوئی ٹھیکہ آگے ہوئے بھی لگے گا تو میں نہیں مرا گا، میں نے آب حیات پی لیا ہے، میں جناب خضر سے ملایا ہوں، اب میں نے مرنا نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ ہے کسی کو اپنی موت کا پتہ ہے کب مرنا ہے؟ بابیاں بیٹھ کے جوان آکھن بھی یعنی ساڑھی داڑیاں چٹیاں ہوں گی، استام مرنگے، میں نے کہا پتہ کوئی نہیں ہے۔ کئی جوان مرتے ہیں، ابھی جام میں عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرت کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ ابھی شیرہ نہیں باندھا پر قبر میں چلا گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی مگر قبر میں چلا گیا ہے، میٹرک کا امتحان دیا، رزلٹ آنے میں 2 دن باقی تھے مگر قبر میں چلا گیا، رزلٹ آیا پتہ لگا فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے، بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، مگر اب ان اچھے نمبروں کا کیا کرے، دنیا جو ختم ہو گئی، اب تو یہ دیکھنا ہے قبر میں کتنے نمبر لیے ہیں۔ اب معاملہ آگے چلا گیا ہے، اب قبر میں نمبر کیسے ملیں گے؟ نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکات سے۔ اسی نکے نکے ہوندے سن، ساڈی نانی سانوں پکی روٹی تے کچی روٹی سناندی سی، جے کوئی پوچھے تیرا رب کون تے تو آکھ اللہ، تیرا رسول کون تے تو آکھ محمد، سب تو پہلے پوچھا جائے گا نماز دے بارے۔ وڈے ہوئے کتابیں پڑھیاں پتہ لگیا یہ تو حشر کا سوال ہے، یہ تو قیامت کے دن کا سوال ہے، یہ اعمال کی بات پرس تو قیامت کو ہوگی۔ ہم نے کہا بھئی قبر میں کیا ہوگا؟ کہا قبر میں پوچھا جائے گا بتا یہ آنے والا محمد کون ہے؟ نمازیں اگلا معاملہ ہے، کون سا جی؟ پہلے تو قبر ہے، پہلے تو قبر کا معاملہ ہے، جے قبر میں پاس ہو گیا تھی اگلا ایڈمیشن، جے فیل ہو گیا تو انہیں پوچھنا ہی کوئی نہیں، پڑھیاں کتنی نہیں، روزے کتنے رکھے، سارے فارغ۔ یہاں پاس ہوگا تو پھر پوچھیں گے ہاں بھئی تو مسلمان ہے، نمازہ پڑھیاں تو، جے ہو گیا فیل، انہیں پوچھنا ہی کوئی نہیں، تو نماز وہ ہے ہی مسلمان نہیں، یہ پکی بات کر رہا ہوں۔ اور پاس کون ہوگا؟ جو قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لے گا۔ اچھا بخاری کے کرامی
طویل حدیث پاک ہے، لمبی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ انس وہ ہیں جنہوں نے 10 سال مصطفیٰ کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال جی؟ 10 سال خدمت کی ہے مصطفیٰ کی۔ سرکار نے انہیں دعائیں دی ہیں، مٹی کو ہاتھ لگاتے نا سونے کے بھاؤ بک جاتی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مر جائے گا نا اسے غسل دے کے نا، کفن دے کے، جنازہ پڑھ کے لوگ قبر میں رکھ دیں گے، اوپر لگائیں گے سلے، ڈالیں گے مٹی تے تھلے آ جان گے 2 فرشتے، ایک دن آئے منکر تے ایک دن آئے نکیرین، دوان جوڑ کے آنکھوں تے کہتے ہیں نکیرین، منکر تے نکیرین کہتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے نا قبر میں تے انہاں آخنا عطاؤ ملکان فجو کے دانے، اٹھ بھائی، او بابے اٹھ، او جوانا اٹھ، اوے بچے اٹھ، او کڑی اٹھ جا۔ میں نے کہا ماں روتی رہی یہ نہیں اٹھا، بیٹی دعائیاں دیتی رہی نہیں اٹھا۔ میں نے کہا یہ ہمیں حکم ہے، ہم جب کہیں گے نا تو تحت قدرت الہیہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اب بیٹھے گا قبر میں ہے اندھیرا پریشان بھی، یار اللہ خیر کرے قبر کا معاملہ کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے 10 نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ اچھا الفاظ پہ غور کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے جی؟ دسو نا جی، سارے چپ ہیں، بابے بولے محمد علی، محمد علی تے جناح، محمد علی تے۔ میں سوال کی کیتا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کیا ہے؟ سارے چپ کر گئے ہو، 1-2 بندے ہی بولے بھئی محمد علی جناح، تو معلوم ہے سوال کے اندر ہی جواب ہے۔ حضور فرماتے وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو ہوگا نا مومن، اس سے جب پوچھا جائے گا نا تو ایسے پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ۔ اے مومن یہ بتا تو محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور فرمایا جو منافق ہوگا نا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، جڑا کافر ہوئے گا منافق ہوئے گا ادھے کول میرا نام نہیں لیا جائے گا، صرف پوچھا جائے گا اے جڑا بندہ آیا ہے نا ادھے بارے تو کی کہنا سے دس۔ مومن کی مدد کی جائے گی، اور جیسے وہ سنے گا نا محمد تو بس اسے پھر محفل صدائے مدینہ یاد آ جائے گی، اسے پھر رحمت کا خزینہ یاد آئے گی، اسے پھر رحمت کا سمندر یاد آئے گی، اسے پھر نور کی نعمت یاد آئے گی، اسے پھر گلیوں میں میلاد کا جلوس یاد آئے گا۔ وہ کہے گا یہ محمد تو وہی ہے جسے ہم رسول کہتے تھے، پھر اسے لبیک یا رسول اللہ کی صدا یاد آئے گی۔ وہ جواب دے گا اشہدو انہو عبد اللہ و رسولو، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اس کے۔ جواب ہو گیا جی، نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ بھئی تیری ہو گئی چھٹی، تو ان سہیں جا، لیکن نہیں۔ بخاری ہے، قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب اور صحیح بخاری ہے، بخاری کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ جواب دے گا نا محمد اللہ کے بندے رسول ہیں تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار، قبر کی دیوار پر دیکھ جو تیرا ٹھکانہ جہنم میں تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ قبر میں آنے کے بعد مصطفیٰ کو پہچاننے سے پہلے ٹھکانہ جہنم میں بنا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کو پہچانا نا تو پھر فرشتوں نے کہا یہ تیرا ٹھکانہ تھا، دیکھ ٹھکانہ دیکھا قبر میں، جہنم کی آگ ہے، بھانبر بل رہے ہیں، شعلے لپکنے کو آ رہے ہیں، پریشان ہو گیا، پسینے چھوٹ گئے۔ فرشتوں نے کہا گھبرا نہیں، جہنمی تھا۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، پہچانے مصطفیٰ سے پہلے تو جہنمی تھا، مگر جیسے ہی تو نے کملی والے کو پہچانا اللہ نے تیرا ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا، بھئی اجے تو حساب ہویا ہی نہیں، اجے تو حساب علامہ صاحب ہویا ہی نہیں، اجے تو انہیں پوچھے نہیں بھی نمازہ پڑھیاں نہیں کہ نہیں پڑھیاں، روزے رکھے نہیں کہ نہیں رکھے، قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھیا، پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں کہ تیرا ٹھکانہ اب بدل گیا ہے، تو ہو گیا ہے جنتی چونکہ تو نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے۔ معلومات سب سے پہلے ہے پہچانے مصطفیٰ،
اور حضور کی پہچان نہ ہو تو نمازیں رائے گاں، روزے رائے گاں، تلاوت رائے گاں، عبادات رائے گاں، ساری چیزیں بندے کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ اور اگر سرکار کو پہچان لیا ہے گناہگار، ٹھکانہ جہنم میں بنا ہوا ہے، بندے سن کے پریشان ہو جاتے، خاص طور پہ ساڈے سنگی مولوی برادری، تو جناب پھر سارے جنتی ہو گئے۔ میں نے کہا بریلی کے تاجدار سے نہ پوچھیں، وہ جس نے اپنے قلم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور شریف پر اللہ کے ساتھ تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے، تو جو ہے جی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بخشش کیسے ہوگی، مغفرت کیسے ہوگی، جنت میں کیسے جائے گا، جنت کی سیڑھیاں کیسے چڑھے گا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بخشش کرانے والا کون ہے، سیڑھیاں چڑھانے والا کون ہے۔ چڑھانے والے مصطفیٰ ہیں۔ تاجدار بریلی کی ہدایت بخشش بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں سارا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ فرمایا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گناہگار جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور مصطفیٰ کی ایک نگاہ پڑے گی، کیا پڑے گی جی؟ میں ایک آخری حدیث پاک پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ فرمایا اتنی وسعت دی ہے، اتنا ظرف دیا ہے، فرماتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ خطا نہ کرے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ ہے جن کے ہاتھ میں رب نے بخشش کا پروانہ دیا ہے اور جنہیں مقام شفاعت پہ فائز کیا ہے، مصطفیٰ ہیں۔ اور مصطفیٰ کی شفاعت کن کے لیے ہے؟ جن کے یہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، ادھر دل کے اندر۔ میں بخاری کی حدیث نہ پیش کروں تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عمر ابن خطاب راوی ہیں۔ عمر کون ہے؟ فاروق اعظم ہے، سلسلہ رسول ہے، یار مدار رسول ہے، حامی سنہ ہے، قاطع شرک و بدعت ہے، شریعت کے معمولی سے بھی حکم پر غفلت برداشت نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان رجلا فی المدینہ اسمہ عبداللہ یلقب حمارا کان یضحک رسول اللہ۔ میں ایک بندہ سی مدینہ چ نا سی عبداللہ، لوگ انہوں کے اندر رسول اللہ دا کھوتا کیا کہتے تھے؟ حمار رسول، محبت سے، سادے تھے بہت، عاجز تھے بہت، مسکین تھے بہت۔ کام ان کا کیا تھا؟ کان یضحک رسول اللہ۔ حضور جب بھی پریشان ہوتے نا، کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے، کوئی ایسی بات کرتے، سرکار مسکرا پڑتے۔ یعنی اتنے معروف تھے اپنے اس کام میں، کان یضحک رسول اللہ، حضور کو ہنسایا کرتے تھے، خوش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شراب پی لی، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینے والے پہ حد لگتی ہے۔ انہوں نے کیا کر لیا، شراب اب کسی نے پلا دی یا پی لی، پھر نپے گئے، پکڑے گئے، حد لگی، سزا کھانے کے بعد نہ درے کوڑے، سدھا پھر مسیحی۔ معلوم ہوا غلطی ہو جائے تو در خدا و مصطفیٰ نہیں چھوڑنا۔ اچھا پھر پکڑے گئے جی ایک مرتبہ، یوسف قرضاوی صاحب مفتی جمہوریہ قطر ہیں، بہت بڑا نام ہے، اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، بہت بڑا نام ہے، مفتی جمہوریہ قطر ہے۔ وہ اپنے فتاوی قضایا معاصرہ میں لکھتے ہیں اس عبداللہ نامی صحابی پر 50 مرتبہ حد لگی ہے۔ کتنی بار جی؟ ایک باری پیتی نپے پکڑے گئے، پھر مار پئی، پھر پکڑے گئے، پھر مار پئی، پھر پکڑے گئے، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 بار۔ ہمارے ہاں تو بندہ 2 دفعہ پکڑا جائے نا، بابے کہتے ہیں خدا دا ہون تے کوئی شرم مذاق کر رہے۔ 85 مرتبہ جب سزا کھا کے نا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے کھلو گئے، انہوں نے آکھیا ہون تے حیا کر، او کوئی شرم کر تجھ پر۔ فقال القوم اللہم العنہ،
پوری ایک جماعت تھی جس نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، شرابیں پیتا ہے پکڑا جاتا ہے، تجھے پھر حد لگتی ہے، پھر تو پیتا ہے پھر پکڑا جاتا ہے۔ اب وہ مسکین ہے، عاجز ہے، ہمارے رسول ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہیں، کمزور نہ کی زور محمد، نہ سجانا یا رونا، کمزور کیا کرے، سر جھکا کھڑے ہیں۔ آوازیں بلند ہوئی نا، مصطفیٰ تھے اپنے حجرہ عائشہ میں، سرکار نے جوتیاں نہیں پہنی، نالین مقدس نہیں پہنے، سرکار نے ننگے پاؤں دوڑ لگائی، فرمایا لا تلانو ہو اور رک جاؤ، اور میرے غلاموں رک جاؤ، اسے لان تان مت کرو، فوالذی نفسی بیدہ انہو یحب اللہ ورسولہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا اپنا ٹھکانہ ہے، لوگوں کے اپنے قواعد ہیں، جس کے سینے میں جو دل ہے دھڑکتا، اگر اس کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا نام ہوگا، میں کہتا ہوں جیسا بھی ہوگا وقت آئے گا فضل مصطفیٰ کے صدقے خدا اس کی بخشش فرما دے گا۔ داڑھی ہوئے ہڈی لمبی پانچے ہونے سے ہاتھ بھی تسبیح ہوئے ہے 4 گٹ لمبی، سر تے ہوئے بڑا امامہ، جبہ پایا ہوئے، ادھر مصطفیٰ نہیں ہے تو بات چھٹی ختم، ساری بات مصطفیٰ کے ساتھ، مرکز بھی مصطفیٰ ہیں، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا سنانا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو بھی کہ مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، محبت دا جھگڑا باہمیں 6 مہینے ڈکو تے باہمیں 2.5 سال، محبت دا جھگڑا، میں آپ بھی جیل بھی رہ گیا 2.5 مہینے، کچھ اٹک دے کچھ میاں والی، یقین مانے کہ وہاں پر پولیس والے بھی سلام کرتے تھے۔ اب پوری روزات نہیں سنا تھا، جب اٹک لے گئے نا، محرم سویا تو کرسی کے اوپر، میں تھا، علامہ محمد ابو ذر صاحب میرے ساتھ تھے، 2 بندے تھے، پنڈی گھیب شہر سے اٹک تک پولیس والا اپنی گاڑی میں لے کر گیا، اس نے کہا اٹک جیل کے دروازے تک آپ ہماری گاڑی میں جائیں گے، پھر آپ اٹک والوں کے حوالے ہیں۔ ہم تھوڑے خوش بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، چلو اٹک تک تو چلے جائیں گے، اگے پتہ نہیں جانو ہوں گے کہ نہیں، بیلی ہوں گے کہ نہیں۔ جیسے اندر گئے، وہ محرر سویا ہوا تھا جو پوری ڈیٹیل لکھتا ہے، جب اندر داخل ہوئے اس نے آنکھیں کھولی، کھڑے ہو کے نا اس نے میرے ہاتھ چومے، میں نے کہا تینوں جانتا نہیں ہاں، اس نے کہا تواڈیاں بڑیاں تقریراں سنیاں، میں نے کہا ابو ذر صاحب کہتے ہیں کہ گائیں جانن تے سائیں جانن، میں نے کہا سائیں مصطفیٰ ہیں، جیل میں رات کی روٹی ملتی ہے 3 بجے، اس نے رات کے 2 بجے ہمیں کھانا لا کے دیا۔ وہ پولیس والے لیتے ہیں، دیتے نہیں، اچھا تے بولو، دیتے نہیں ہیں، لیتے ہیں، اس نے روٹیاں پہ دین، 12-13 کمبل پتلے پتلے جو جیل کے ہوتے لے آیا، اس نے کہا سردی بہت ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، دروازے بھی سارے جیل کی سلاخیں ہیں، اوپر بڑا روشندان ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، آپ کو سردی بھی لگے گی۔ ہم نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی جرم میں نہیں آئے، مصطفیٰ کی محبت میں آئے۔ پھر لے گئے جناب رولا تو سپڑا پایا، لے گئے میاں والی، انہاں کیا کہ میاں والی لے جاؤ، ایک قابو نہیں آندے۔ یقین مانے صبح 4 بجے کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، میاں والی جیل کے دروازے کے پاس پہنچے، تو جیسے ہی جالی سے ایک دوست نے دیکھا نا، اس نے کہا تاجدار ختم نبوت۔ ہم نے کہا خیر ہے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھو سامنے غازی علم دین شہید کی تصویر لگی ہے۔ کس کی جی؟ غازی علم دین ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا غازی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے؟ 1929 میں پھانسی ہوئی ہے، 2021 جا رہا ہے، حساب خود لگا لینا۔ میں نے بھی دیکھی، اوپر لکھا تھا حضور علیہ السلام سے رسالت پر قربان ہونے والا غازی علم دین شہید، نیچے لکھا تھا کبھی غازی علم دین شہید اس جیل کی زینت تھے۔ ہم نے جب دیکھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، کہیں پر کسی گورنر کا نام نہیں ہے، آئی جی کا نام نہیں ہے، ڈی ایس پی کا نام نہیں ہے، لیکن غازی علم دین کا نام ہے۔ پھر بریلی سے آواز آئی، چمک تجھ سے باتیں ہیں، چرسی نشئی چرسی تے وہ صبح صبح آ جانا میں مرشد میں کہا تھنوں کی ہویا، انہوں نے کہا جی اے چاہتے ہیں انڈے،
اور جانتے نہیں ہو. انہوں نے کہا جانتے نہیں ہیں پر آپ جس کام میں آئے ہیں نا آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ اسی کے صدقے ہو سکتا ہے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. یہ جیلیں اور یہ دار جو ہے نا پھانسی یہ تو ایمان والوں کے گہنے ہوتے ہیں. اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا اگر مومن ہونا تو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. لام تاکید ہے تاکید کا ہے نون ثقیلہ ہے. اللہ فرماتا ہے آزمانا ضرور ہے تمہیں آزمائیں گے خوف دلا کر بھوک دلا کر مال میں نقصان کرا کے تمہاری جانوں میں نقصان کرا کے پھر ہم تمہارے چہرے دیکھیں گے پھر ہم تمہارا دل دیکھیں گے پھر ہم تمہاری سانسیں دیکھیں گے پھر ہم تمہارے تصورات دیکھیں گے تمہارے افکار دیکھیں گے تمہارے خیالات دیکھیں گے. اگر تمہیں ثابت قدم پایا پھر بشارت ہو تمہارے لیے صلوات ہو تم پر تم ہدایت یافتہ ہو. صرف یہ کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ امتحان ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر قائم ہو گئے پھر سختیوں کے سامنے ڈٹ گئے پہاڑ بن گئے. اللہ فرماتا ہے ان پہ ملائکہ کا نزول ہوگا فرشتے نازل کریں گے ان کے لیے بشارت ہے جنت کی. حضرات گرامی قدر مصطفیٰ کے ساتھ کیسا رہنا ہے پکا کیسا رہنا بولیے بس بات ختم کرتا ہوں. کیسا رہنا ہے دنیا کی تکلیفیں بھی آ جائیں تو تاجدار ختم نبوت ہم نے تو قربانیاں دی نہیں ہیں. 1953 کی تاریخ اٹھائیں 10,000 بندہ ختم نبوت کا پہرے دار ایک دن کے اندر گن شہید مسجد میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا لاشیں غائب کر دی گئی. 73-74 میں جا کر بھٹو مرحوم نے اس قانون کو پاس کیا اور کہا کہ میں اپنے ڈچ وارنٹ پہ سائن کر رہا ہوں. یہ جملہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا بڑا قیمتی ہے چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنے طاقتور ہیں. ان کے پاس دنیا کا مال ہے دنیا کی آسائشیں ہیں ان کے پیچھے پورا یورپ ہے ان کے پیچھے یہودی ہیں ان کے پیچھے عیسائی ہیں ان کے پیچھے لبرلزم کے حامل ہیں سیکولر لوگ ہیں وہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم نے جب مڑ کے دیکھا تو تاجدار گولڈا کی آواز آئی کہ جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اس کی پشت پر کملی والے کا ہاتھ ہوتا ہے. وہاں یہودی صحیح طاقتیں صحیح ان کے پیچھے دنیا کی طاقتیں صحیح لیکن ہماری پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے کملی والے کی کرم نوازی ہے. جو کرم نوازی مصطفیٰ کی لینا چاہتا ہے کہیں پر بھی نہ جائے اپنی گلی میں کھڑے ہو کر وہ نعرہ لگایا کرے تاجدار ختم نبوت. لگاؤ گے اچھاتے بولو لگاؤ گے کھڑے رہو گے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہو گے. جی اللہ شفا دے مصطفیٰ کے ساتھ. شاہ صاحب کی بلا تشریف لے آئیں گے. سیدن اور سادات کا احترام پتہ ہے سادات جی آمین. میں عرض کروں بابا جی میں عرض کروں سنو بابا جی آخر جی میری بیماری دور نہیں
عشق دی بچی ترتیب مولویاں تے شودیاں بڑیاں دکھیاں سنو جی نہیں اسی تو سر دے جاتا ہمارے سر جی بالکل نعرہ تکبیر نہیں یہ گل کر رہا اسی ٹھڈے دل نہ سننے پیا مچھر سے تسی کرو بابا جی گل میں سارا دن سنتا میں قصور بننا رہتی قربان سارے قربان جی ایک نمبر 2 اللہ کے نبی فرمایا عورت کے لیے نہیں ہے سنو نا چھوڑ دو چھوڑ ٹھیک جی موقع ہونا جلدی کرو شاہ صاحب کے بلا بیٹھے میرے مناسب نہیں انتظار گل ساری سمجھ آ گئی ہوں میں عرض کرنا میں ہوں عرض کرنا اچھا ایک منٹ جی چلو جلدی مکاؤ بابا جلدی مکاؤ جلدی مکاؤ بابا جی جڑی گل اسے رکھیں مولویاں قربانی دیتی ہیں عوام بھی قربانی دیتی 30,000 تو زائد علماء پورے پاکستان گرفتار ہوئے ہوں بھی سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جن پر 4 شیڈول لگا ہوا ہے جن پر تقریر نہیں کر سکتے جائیداد منجمد نہیں مجموع میں نہیں جا سکتے بات نہیں کر سکتے مولوی نہیں ہیں اور سارے مولوی نے ٹھیکہ نہیں چاہیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے وہ میدان میں نکل کر جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے نا پارلیمنٹ کا وہاں کتنے مولوی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اسی لیے تو بابے نے کہا بھی اٹھو نالیوں پر ووٹ نہ دو بجلی پر ووٹ نہ دو مصطفیٰ کے ناموس کے لیے ووٹ دو اور ایک مولوی کراچی میں ہے صرف ایک مولوی سارا نہ نہیں پا دینا قاسم فخری بندہ ایک ہے مگر کھڑا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے مولویوں کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیتے انہیں چونکہ پیچھے جو لابی ہے نا پیچھے جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں لگامیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں اپنی لگامیں ان کے ہاتھ میں نہ سمجھو مصطفیٰ کے ہاتھ میں سمجھو حضور سے محبت یہ قربانی قرب قیامت ہے اگر ہم اپنی مسجد کا حال دیکھ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا جی نہیں یہ پلسٹر نہیں ہوا امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے کتنے گئے امام صاحب 14,000 گزارا ہو جاتا ہے کبھی احتجاج کیا یار کبھی سوچا بھی 14,000 میں ایک بندہ گزارا کر رہا ہے بیوی ہوگی بچے ہوں گے چلو شادی بات اگر آگے پھر ہو جائے گی بچے بڑے ہوں گے دودھ کا خرچہ ہے کھانے کا خرچہ ہے کبھی سوچا 8,000 پر مسجد میں امام ہے اس نے 35 سال خدمت کی ہے دانت گر گئے نا تو محلے والوں نے کہا بابا جی ہون تو نہیں پھپ پھپ کر دے ہون تو سی چھٹی اور پی این ہے کلاس 4 کا بندہ ہے ریٹائر ہوتا ہے پیسے ملتے ہیں 5-6-10 لاکھ روپیہ پینشن ملتی ہے اور بھگت ہوتی ہے مولوی کا کیا ہے شاہ صاحب کی بلا تشریف لائے سفر کر کے جی آ کرنا جی میں نے 35,000 دینا انہیں آؤ جی پیسے منگ دیں جی گڈی پانی تے نہیں چلتی ٹائر بھی چینج ہوتے ہیں موبائل بھی چینج ہوتا ہے انجن بھی خراب ہوتے ہیں اخراجات ہے سارے معاملات ہیں جے نہ منگن تے دیں دے نہیں تے جے مانگ لین تے چھڑ دے نہیں اور مولوی جائے تو جائے کدھر 5 نمازیں پڑھاتا ہے 24 گھنٹے کا ملازم ہے رات کو 4 بچے بچہ پیدا ہو گیا استاد جی ذرا اذان دینی ہے کہنے اٹھو نا جی گٹ بنا دیو ولیمہ ہے 2 بجے ولیمہ ہے ادھر زور کی نماز 2 بجے ہے مولوی ولیمہ چھوڑ کے نماز میں
ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کبھی غور تو کریں نا، بارش ہو رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، دھند کا روکی ہے، گرمی شدید ہے، لیکن فجر کی اذان ہوتی ہے، کوئی نہ پڑھے، مصلی پر نماز ہوتی ہے، کون ہے کرانے والے؟ مولوی تو ہیں۔ مولوی جائے تو جائے کدھر؟ یہ گرفتار ہوئے نا بندے، میں آپ کو اندر کی باتیں بتاؤں، پریشان ہو جائیں گے۔ کیس لڑنے کے لیے مولوی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ضمانت دینے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے، باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، کردار کا غازی بننا بڑا مشکل ہے۔ میدان میں آ کر پاؤں رکھنا، مصیبتیں برداشت کرنا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی راہ پر چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن سنو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، عشق دی بھٹی تتی تتی بھڑکے دے بھاں بھاں کرے، عاشق سڑ دے تے تڑ تڑ کر دے، عشق کول کھلوتا واہ واہ کرے۔ یہ بھٹی کہہ رہا، میں اللہ توفیق عطا فرمائے، آباد اور شاد رکھے۔ بابا جی آپ بھی سلامت رہیں، کدھر نا بات اکلے بہ کے گل کرسا ہوں، مجمع نہیں کریا، اکلے بہ وہ سمجھے تھا، بیماری بھی دور کر دے سا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حبیب اللہ، اللہ دی حمد و ثنا، کریم آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام، اور یہ دعا کہ میرے خالق کے نہ دوستان دا پیار محبت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، انہاں نو دین دا پیار اور دین دی محبت عطا فرما، دین دی سمجھ، دین دا رنگ اور دین دا ذوق لین دی توفیق عطا فرما، انہاں دیا محبتاں نو اور برکتاں عطا فرما کہ تا صبح قیامت دین دی غلامی چران دی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت محمد مصطفیٰ دے انہاں غلاماں دی جماعت ہے، جس جماعت دا انتخابی نشان کلا اے نہیں ہے کہ اسی محمد مصطفیٰ دی صرف آل مننے ہاں، جن دا انتخابی نشان اے بھی نہیں ہے کہ اسی محمد مصطفیٰ دی صرف اصحاب مننے ہاں، جن دا نام اہل سنت ہے، انہاں دا ایمان عقیدہ اتھیا کے مقدہ ہے۔ اسی سب تو اچھا اپنے رب نو مننے ہاں، رب تو بعد نبیاں وچوں اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ نو مننے ہاں، تے صدقے محمد مصطفیٰ دے محمد مصطفیٰ دی آل وی ساری مننے ہاں، تے یار وی سارے مننے ہاں۔ لفظاں دی سمجھ کو نہیں آئی، آل وی جڑا لفظ سارا ہے نا، ان دے وچ تے سارا روڑا ہے۔ ساڈا تے بطریراں دا جھگڑا ہی تھے بھی سارے وہ اندنے ان چند کو چھوڑ دیں باقی کو مانتے ہیں، ان چند کو چھوڑ دیں باقی کو مانتے ہیں، تو میں بول کیا نبی انہاں دی بجائے تین نہ چھڑ دیں گے۔ جیڑا پیر تے مولوی آکھے این چھڑ دے تے دوجے مننا، انہوں کو لوڑ نہ رکھنا بھی جناب لڑیندہ نہیں، انہوں نہیں چھڑ سکتے، دوان چھڑ سکتے۔ اسی محمد مصطفیٰ دی آل دا ایک بندہ بھی چھڑ سکتے نہیں، تے اسی محمد مصطفیٰ دی یاراں وچوں ایک یار نو پیچھا کر سکتے نہیں۔ ساڈا ایمان ہے میرے نبی دی آل بھی ساری سنیے، میرے نبی دی یار بھی سارے سنے۔ بھائی جان تو ساؤنڈ مٹھا اچھا بول کیا کو سبحان اللہ۔ میں نہ مٹھا ہوں نہ مٹھا پسند کرنا، تے گل دی سمجھ نہیں تے جاندی واری پھد لیا۔ شاہ جی گل دی سمجھ نہیں، علی دا پتر ہاں تے ونڈ تن پوری دساں گا، میں تن دل دی گل دسدا پیا، تن مین وی چھڑنا پوے نا، تسی مین چھڑ دینا ہے محمد مصطفیٰ دی آل تے یاراں نو کدی بھی نہ چھڑیا جی۔ اسی آل نو آل دی وجہ تو نہیں منیا، اسی یارانو یاران دی وجہ تو نہیں منیا، سنیا جتھ بھی منیا رب دے قرآن کو پوچھ کے منیا یا مصطفیٰ دے فرمان کو پوچھ کے منیا۔ سنی اپنی ذاتی رائے نال نہیں مندا، میرا وجدان جڑے کہتا ہے، مگر تیرا وجدان کی شے؟ جس لئے ڈنڈی مار دے نا پیر تے مولوی عقیدے جو نہیں، میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں کہوں تو یہ بنتا ہے، مگر تیرے کہنے دا مطلب نہیں۔ اپنی زبان بند رکھ، یا رب دا قرآن دس یا مصطفیٰ دا فرمان دس۔ میں دوڑی راکھی کرتا پیا، دوڑا پیرا بن کے بھی ہمیں پیر اور مولوی کا عقیدہ نہیں چاہیے۔ جس بھی گل کرنی ہے یا رب دا قرآن پڑھے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھے، جیڑا قرآن دے فرمان سناوے ساڈا دل بھی قربان قدم ہے، ساڈی جان بھی قربان ہے۔ سنی تے بڑی ڈاڈی جی قوم ہے عقیدے دے مسئلے اندر،
ایک بابا سی جڑا ٹردا کوئی نہ آیا، جب اس نے عقیدے دا دفاع کیتا سنیاں چاہ کے اپنے سر متھے دے اوتے رکھ لیا. تو سمجھ آندی پئی ہے؟ عقیدہ سب تو لازم ہے. جندا عقیدہ نہیں درست ان دا عمل اللہ تعالیٰ کدی قبول نہیں کیتا. شمر دے متھے تے نشان سی سجدے دا، شمر دے نام تو واقف ہو؟ ان دے متھے دے اوتے سجدے دا نشان سی. ایک قرآن پڑھتا سی، بندے کھلو کے سن دے. پیدل حج کرن جاندا سی. کدی تجھ جملہ سمجھو، پیدل بھی سفر کرتا ہے ابھی، شاید انج اللہ راضی ہو جاوے. اللہ فرماندے جس میں نے راضی کرنا ہے نا او میری آل تے میرے یار راضی کر لوے، میں گھر بیٹھے دے پہ راضی ہو جاواں. میں بندے ہم دسنا تو محفل نہ کرا، تو میلاد ایک باری بھی نہ کرا، تو میلاد دی محفل وچ بھی نہ جا. اکو گل کر دے مولا میرے دل وچ تیرے تو بغیر اور کوئی نہیں وسدا، مولا گھر بیٹھے تے راضی ہو جاوے. ڈرامے سارے زمانے دے کریں، سود تے پیسے تو لویں گا تے تو مارے تے میلاد دی اگلی لینے چ کلویں، اللہ تیرے تے راضی ہو جائے. جنے مولوی ہیں جی کرتے نے، مولویاں نے چھڑ دے گا تو آپ صحیح ہے؟ مولوی مرن پر ترٹی نال تو صحیح ہے؟ گریٹ کدی سیباں دا ویکھیا ہے؟ سیباں دا گریٹ کدی خریدیا ہے؟ بول لو تو صحیح. میں یہ کو نہیں تقریر کرنی، میں چھڑ دینا. تجھے نہیں بولنا تو میں کسی اور تھا تے سنا لئی سا، میں کڑا ویلا ہوں. میں ایک دن بھی نہیں ویلا، نہ ایک دن میں ممبر تے بیٹھا میرا دل کرتا ہے کدی کو کینسل ہو جاوے تو میں ادھر ریسٹ کر لوں، لیکن سنی ریسٹ نہیں کرن دے. میں 6 تقریراں کرنیاں میری ڈائری ویکھ لو ایک دن دے وچ، تو میں تھکدا کوئی نہیں. لیکن جس ویلے تسی اگوں خوش ہو کے بولو دے نا اس ویلے سانو چاہ چڑھ جاندا. میں سنیاں نال گل کردا ہوں گریٹ سیباں دا ہوندا ہے، تسی شرط لا کے لے کے آ جاوے جی اتلے سیب ودیا تے تھلے والے، اس تو تھلے والے یہ مولویاں پیک کیتے نے کہ پیراں پیک کیتے نے؟ یہ جناب اور گاہ دھڑے ہوئے. میں جس لگے کہ دسیاں نا تو سمجھ ساری آپ پہ آ جانی. مولویاں تے چڑھ چڑھ کے ہوندے نے، تسی مسلمان کوئی نہیں. چھڑ دے مولوی پر آتا ہو جاوے تو اپنے آپ نو صحیح کر. جنے جی کسائی حرام گوشت ویچ دیں، کسائی بیمار گوشت ویچ دیں، کسائی دیا تو لے ہوندے. انہاں تسی دین دیو دال آ کے راتی بھی ساری بکری بیمار ہے تا ڈول لے جا. او ممبر تے بیٹھا ہوندا پیر تے مولوی نہیں صحیح. میں کہا بالکل نہیں، تیرے ورگے جو نہیں، تیرے ورگے نہیں تا نہیں صحیح. تیرے ورگے ہوندے تے صحیح ہوندے. اور میرے بیلیا گل دل تے لکھ لے، گل روڑا پایا نہیں بنتی، گل اندروں مکا کے سرکار دے نال لگ جائیے اوتھے بیٹھیا بن جاتی. علم و دین دا نام سنے؟ قاضی علم و دین گھر دے مدرسے داخل کیتا، انہاں مدرسے چ پڑھے ہی نہیں. مدرسے چ پڑھیا جڑا مدرسے نہ پڑھے تسی ان کی آندے ہو لو فرے کہ صحیح ہے؟ آپ مدرسے نہیں پڑھے لیکن سارے پیر سلام کر دے. مدرسے پڑھے انہاں پھر آپ نو سکولے گلیا، سکول بھی نہیں پڑھیا، مدرسہ بھی نہیں پڑھیا، سارا دے گلیاں چوکاں چڑیاں تے بیٹھے رہن. ایک بیلی تھی آپ دا تو وہ بھی سگواں ایویں دا سی، لیکن ویکھی تے گل دی سمجھ آ جاسی. ایک راتی خواب وچ اس نو میرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور سرکار فرماندے نے کام کر. اس آکھا جی لبیک. صبح ہوئی تے جتھے باندھے سن اوتھے جا کے بیٹھا، بیلی بھی آیا، یہ بھی پریشان تھی وہ بھی پریشان. انہاں کیا کیا؟ اس آکھا تین کی گئے. اس آکھا کہ گل لے پر تین دسڑی نہیں. اس آکھا میرے کھڑ گئے گل لے پر تین دسڑی نہیں. جدو دو ماں بیلی آکھا نہیں یار مڑ یار جو آندہ. اس آکھا بھی وعدہ کر اگا نہیں کردہ. اس آکھا نہیں کردہ. اس آکھا راتی سائیں آیا ہے. اس آکھا میرے حال بھی آئے ہیں. جیڑا جملہ سمجھو میرا سلام ہونا کیا میرے حال بھی آئے نہیں. وہ بڑا علم و دین آندے نے اللہ بڑے ایک کام میں کرنا ہے تو نہیں کرنا. دوجی آکھا نہیں بھی میں کرنا ہے تو نہیں کرنا. وہ لڑ پہ دو من پتہ ہے بھی جس سے کام کیتا اس مرنا ہے، جس بھی یہ کام کیتا اس، لیکن وہ لڑتے پہ نہیں. وجہ پتہ کی سی؟ انہاں سائیں ویکھ لیا. انہاں سائیاں نو انہاں کہ سونیا جے تیری دید پیچھے مرنا پوے تے اسی مار کے قبرے پاؤن نو بھی تیارا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جدو لڑے نہ تو انہاں کہ اللہ ٹاس کر لینا.
کتاب میرے کو موجود ہے کی کر لینے جان دین واسطے ٹاس کرتے پہ صرف ایک وجہ انہیں ویکھی جیڑے محرم راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دینا جنہ نہیں ڈٹھا وہ کرن گلا جنہ ویکھ لیا وہ تا بول دینا ٹاس ہویا تا غازی علم الدین جیت گئے ایتھے میرا سوال ہے اس نے لاہور چ مولوی کوئی نہیں اور لاہور چ پیر کوئی نہیں کیا دوڑے چکوال والے کوئی نہیں سارے تسی کوئی نہ ہو بٹی کھرل رات جڑیاں بھی ذاتاں نے تسی کوئی نہ ہو تواڈے والے آئے نے ہن میں آکھاں بھی تسی نہیں صحیح تاں تواڈے والے نہیں آئے انہاں دی پسند انہاں دی مرضی جنوں دل کرے پسند کر سن لڑائی کرن دا مطلب کیڑا ہے علم و دین تو وڈے عالم بیٹھے نے علم و دین تو وڈے وظیفے کرن والے با عمل پیر بیٹھے نے لیکن سرکار انہاں دے گھر آئے نہیں سرکار سن گل سمجھائیے میرا جتھے دل کرے جویں دل کرے میں اوویں اونچا کر لے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اسی سارے اگلیاں تے حملہ کرنیا اپنے اندر حملہ نہیں کرتے آپ محرم گزریا نہیں تھی سارے حسین نال پیار کرن والے نو تواڈے چ کوئی بندہ جڑا کہے شاہ جی اگے بے نمازی حسین دے پیار تو میں اس محرم وچ نمازی بن گیا پیر مولوی گوڑا مار نہیں صحیح تو جو صحیح آئے تے تیرا جڑا ریکارڈ ہے سانوں بھی پتہ ہے محرم گزریا نہیں حسین دے نام تے تیگا دین نو تیار ہاں حسین دے نام تے لاکھ روپیہ دے کے گاڑی کٹین نو تیار ہاں حسین دے نام تے سارا کچھ کرن نو تیار ہاں حسین دے نام تے مسجد تے اونوں کوئی بندہ تیار یہ پیار ہے بولو میں تہاڈا علاج کرنا جی میں تسی مولویاں تے اوندے میں تہاڈا کرنا کو سبحان اللہ تسی جو حسین دے عاشق ہو تے مسجد تے حسین دے نام تے کیوں نہ آئے تینوں حسین دا پیار مسجد تک نہیں لیا سکتا تو بے پیرا تے مولویاں دی گلاں کرنا تینوں حسین دے پیار مسجد تے نہیں اپڑایا جنت تے لے جاوے گا خالی نعرے ماریا جنت نہیں ڈیندی حسین دی گل منیے جنت تاں ڈیندی ہے تو سمجھ آئے بھی میں خالی نعرے مار چڑھا دو ترے تو میں جنتی ہو گیا ملے دارا نو دا لا لئی سے رب نو کیویں دا لے نہیں وہ اللہ دارا نو دا لا لئی سے حسین کے لیے کیویں دا لے نہیں تینوں دنیا دار سدے اتی راتی اٹھ کے اندے گھر ٹر جانا ہے اپنی عزت عرش رکھ کے ٹر جانا ہے تینوں نبی سدے تینوں رب سدے تو کدی مسیتے ہونے واسطے اپنے آپ کو تیار نہیں کیتا ہے تو اپنے چہرے دے محمد مصطفیٰ دی سنت نہیں سمجھائی تینی شرم آؤں ہے داڑھی رکھنے کا جڑے میری کھرک ہوندی ہے تینوں کھرک ہوندی رہے جڑے فرشتے ہیں کتنی دن لگ پتے جان بھی آج تیری میں کھرک صحیح کرا یہ طریقے چھڑ دیو سب تو زیادہ ضروری اور لازم جڑی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ تسی اپنے آپ صحیح کرو امام جعفر دا نام سنے آپ دا ایک شاگرد پڑھتا تھی آپ کو پڑھ کے کسی جگہ تے امام بن گیا آپ نے فرمایا اتنے بول کے نہ دسی کتنا پڑھیا جی بول کے نہ دسی تیرا کردار دسے کتنا پڑھیا ہے بول کے نہ دسی میں اتنا پڑھیا ہے میں یہ کرنا میں وہ کرنا بندے آکھنا ہے جتنا تو پڑھے آئے ہیں سانا کوئی بھلا نہیں سانا سارا پتہ ہے تے جن دے وچ کو جو ہوئے نا او بھاوے نہ بولے دنیا پہ من جاندی ہے محمد مصطفیٰ دا نوکر وسدا پیا ایک بزرگ گزرنے امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم دے شاگرد رشید فقہ حنفی دا رائٹر اور بانیہ میں جو آپ دا نام آدھا ہے آپ امام اعظم دے شاگرد رشید نے آپ دا شہر کوفہ آپ گڑی پہ گزرے نا آپ نو تک کے ایک عیسائی بی بی نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا کس بی بی نے اور عیسائیاں دی مبلغہ سی جو عیسائیاں منع کرتے سی کوئی محمد مصطفیٰ دے دین دے نیڑے نہ جاوے اس آپ کلمہ پڑھ لے
اس آپ کلمہ پڑھ لیا پاک نبی دا جب اس کلمہ پڑھیا نا کہ ان دے قبیلے دیاں بیبیاں ساریاں کٹھیاں ہویاں انہاں کہ تو تے سن مت دینی ہے کہ اس محمد مصطفیٰ دا کلمہ نہیں پڑھنا تے تو آپ پہ پڑھ گئی ہیں جڑا جملہ سمجھے ان میرا سلام ہے تے مائی بول کیا دیئے جسلے میں دوانو ٹک دی ہوں دی آئی بھی کلمہ انہاں دا نہیں پڑھنا تے دوانو متہ دین دی آئی جے میں آپ پڑھ بیٹھیاں تے ایویں نہیں پڑھیا کسے گل پیچھے پڑھ بیٹھیاں ایویں پڑھیا جے میں پڑھیا تے کسے گرتے گئیاں ایک سی نا بندہ تو ڈیمانڈ ایک پئی آیا میرا سی تو دا کیا ایویں نہیں ڈگی کسے گرتے ڈگی ہو یہ جیڑا بھی کام کرے ایویں نہیں کر دی کسے وجہ تو کیتا کوئی نہ کوئی گالے ضرور ہے ایویں ڈگ دی نہیں وہ دا کیا میں جو دعانے ڈک دی آئی میں نہیں پڑھنا تے آپ پہ پڑھیا تے کوئی وجہ ہے انہاں کیا سانتاس کیوں پڑھے ہی تے مائی بول کے آن دیئے اور وجہ کوئی نہیں میں اکو گل ویک کے پاک نبی دا کلمہ پڑھن تے مجبور ہوئیاں تے میں اپنا دین چھڑ کے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے انہاں کیا ماں سانتاس کیوں پڑھے ہی تے مائی بول کے آن دیئے اسے گل تے پڑھے ہے جے نوکر ایڈا سونا ہے تے پیر محمد کٹا سونا ہوئے بھائی جان سپیکر کھولو چکر اب کو سبحان اللہ مائی آن دیئے بھی میں اس سے گالتے کلمہ پڑھ گئیاں جے نوکر ایڈا سونا ہے تو نبی کٹا سونا ہونا ہے نوکر ایڈا نوکر ایڈا اور دوڑے تے جملے آگئے نوکر ایڈا تو میں لگی یہ سانگی تو بے کے کلمہ پڑھنا ہے اور نانے توبہ تو جے ملے دارہ کو پوچھئے بھی جناب اور کی میں دینے تو نہ کی آکڑا ہے وہ دھان پتہ ہی تیرے ملے کو پوچھئے بھی جناب اور کی میں دینے تے انہاں جڑے رپورٹ دینی ہے تائیں پتہ نہیں کی رپورٹ دینی ہے بھی شاہ جی توبہ چرائے جتھے پہ جاؤ گٹی لا لیندہ کدی معافی نہیں دیندہ اے طریقے محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے پہلے اپنی ذات بدلو میں تو بھائی سمجھ کے دس رہے ہیں والا میں نے دوری تقریر دا بھی آؤں ہے انہوں نے سنا بھی دینی لیکن تین دس دا پہ پہلے خود بدل قبر اچھ کلیاں جانے کسے پیر قبر جنونا نہ کسے مولوی آنے کلیاں جانے تے کلیاں جا کے جواب لکھنے آج ٹائم ہی اپنے آپ رو یاد دا غلام بنا لے دنیا تنویت تے سلام کرے گی ہوتے بھی کرے گی تے جے تو اپنی ذات نہ تبدیل کی تھی اپنا اندر نہ بدلے تیرے تے اللہ تعالیٰ کدی بھی راضی نہیں ہوئے میرے بھائی میرے بیلی ساڑھے بابے بڑیاں سونیاں گلہ کر کے سانو بتاں دیندے رہنے ساڑھے بابے اعلان کر کے آندے رہنے چٹھی جا در عملہ والی تے داغ نلا بھی جنے تے اشر دیارے پھر نہ آکھی آئے ربا کی گنے مٹی آکھنی مٹی آکھنی جس لئے سان ساتھ کے مٹھا بولن سان کوفے آلے یاد آؤں دے تُسی تا مدینے آلے اچھا بول کے آکھو سبحان اللہ کوفے آلے چھڑ گیا ہے تو مدینے آلے ایڈے وفادار ہے اور نہ قبرہ بھی نال بنوائیاں نے جے سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ جے سننا جے نا درس قرآن تو مڑ تُسی بالکل ہی کر لو میں لگا رست جے سنے نا تقریر تے ان دے پھر ہوندے نے جناب جڑے لوازمات ان دے واسطے تہاڈا بولنا لازم ہے میں منبر تے بیٹھا ہے تسی 1 روپیہ بھی نہ دیو میں راضی ہوں میں نے صرف ایک گل تسی محسوس کروانی ہے شاہ جی جنیاں گلاں تسی کردے پے تہاڈے تو ود کے سی انہاں دے غلام تے اسلام رنگ ویندا اسلام نسل ویندا اسلام کبا جبا دربار ویندا اسلام جتھے بھی تکیا اسلام نے محمد مصطفیٰ دا پیار تکیا اسلام نسل وے کے اچھا نہیں کرتا عوان صاحب بھٹی صاحب شاہ صاحب اسلام جدوں ہی اچھا کرتا ہے محمد مصطفیٰ دا پیار وے کے اچھا جتھے بھی اچھا کیتا ہے محمد مصطفیٰ دا پیار وے کے اچھا کیتا ہے تسی اہل سنت ہو تسی محمد مصطفیٰ دے غلام ہو سادے عقیدے دیا بنیاداں سب تو بڑی بنیاد اللہ دی توحید ہے اللہ دی رب دے برابر کوئی نبی نے جڑا سمجھے کافر ہے
रब दे बराबर किसी ने को समझे कौन है? रब दे बराबर मुहम्मद मुस्तफा भी हो सकते, जेड़ा मुस्तफा ने रब दे बराबर करे साडे नज़दीक को काफिर है। रब दे बराबर कोई भी नहीं ते रब ने जेड़ी मखलूक पैदा की उन्हां विच मुहम्मद मुस्तफा दे बराबर भी कोई नहीं। समझ आई? रब ने जेड़ी मखलूक पैदा फरमाई है उन्हें जो सब तो अफजल अंबिया ने, और अल्लाह ने अंबिया दा सरदार मेरे पाक नबी तेरे पाक नबी जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा नु बनाया है। अभी रब नु भी टेक के मनने आ, रब दे नबी नु भी टेक के मनने आ, सदके नबी दे आल भी रज के मनने आ ते यार भी रज के मनने आ। असि यार किवें मनने आ? गल्लां करांगे दिल ते लिख दे होने, समझ ना आवे ते फड़ लेना, एंड ते मिलाद दी गल करांगे सारा मकसद पूरा हो जाएगा। मिलाद दा मकसद ही हुंदा है कि हजूर दे दीन दी दिलां दे अंदर छां पैनी। हजरत हलीमा दा वाकया सुना के पूरा घंटा गुजार छड़ना ये तकरीर नहीं है। हजरत हलीमा साडी मां है, मैं हजरत हलीमा दे उत्ते पूरी किताब लिखी। कुछ इतराज करते सन कि आप दूध नहीं पीता हजूर ने ते आप मुसलमान भी नहीं आते ये वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दे उत्ते पूरी किताब लिखी और पूरी रिसर्च करके दसिया है कि हलीमा सादिया उत्तों जाके मेरे पाक नबी दी रिश्तेदार भी बन जाती है। समझ आ गई? असी जिथे भी मने ना खुदा दी कसम जितना पढ़ते जाइए सीना ठरदा जाता है। साडे बाबियां गलत मनाया ही नहीं तो ना मनिया, जिथे मनिया मुहम्मद मुस्तफा दा प्यार वेख के मनिया। सान नहीं पता वो साडी गलती है। तो एक बाबा सी ना ते वो हिंदुओं की महफिल टुर गया। किन्ना दी महफिल हिंदुओं की महफिल टुर गया। हिंदू मुड़ जिवें अपनी मर्जी नाल तकरीर करदे आ, वो आया को मलंग जिहा अब अलग टाइप जी होंगे ने बोले जे वो गुएज दाया मुतार चुतार तेज दे काम में आ वो लगा है तो नहीं दुआ भी कोई ना पोण छाण की भी दूर करो ना कि मजरूब जा बंदा पागल जा इनकी पता है लगा फिरे तो जी तो मलंग रंद वो उन्होंने एक हिंदू पंडित विचों ना नबी पाक के बारे गलत चवला मारन लग पे। वो मलंग जो सुनी ना तो मलंग इदू जो टुरदा 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 पिछों गया तो उसने जी मुतार नहीं छेक छेक के पंडित के सिर दे पंडित सिर ते लगा उन्होंने फद लिया, उन्होंने कुटिया छुटिया जख्मी हो गया, घर अपने टुर गया। पीर जमात अली शाह उन्हें पूछना पीर जमात अली शाह पूछना उन्हें क्या मलंगा की बने? उसने कहा जी कोई नहीं बने शाह जी। उन्हें क्या तू ना दीन नाल तेरा तल्लक है, ना दीन ना कम करना है, ना रोजा ना हज ना ज़कात ना नमाज, तू चकी कीता है। जेड़ा उस मलंग ने जुमला बोलिया मेरा हर सुन्नी जुमले नु अपने दिल दे उत्ते लिख लवे। हो सके शाह जी भी अमल जरूर हां पर बेगैरत नहीं। सुभान अल्लाह। बेअमल हां पर बेगैरत है। मैं सुनिया ना भी अमल भावें घट हो जान बेगैरत अकीदे दे मसले च नहीं होना। इत्थे डट के पकिया नबी दी यार भी पाक है, नबी दे यार भी पाक ने, मेरे नबी दी अम्मी भी पाक है, अब्बू भी पाक है, मेरे नबी दे सारे लगदे लींदे जिन्ना कलमा पढ़िया सारे पाक। असी किसी के बारे में गलत गल करते एक झलक आल दी दूजी असहाब दी ते तकरीर दी गाड़ी पूरी हो जानी। मेरे नबी दे सहाबा असी सहाबा नु आप नहीं मन्निया, सानू नबी मनवाया, असी ता मन्ने अपनी मर्जी नाल, अपनी मर्जी नाल, अपनी राय नाल, अपनी पसंद तो नहीं मनिया। सब तो पाक मुहम्मद मनवाया, असा ता मनिया। किवें मनिया? मेरे नबी कोल एक बद्दू उठ लेके आया। कौन? बद्दू ने जेड़ा पिंड वाले हुंदा वो मदीने उठ बेचन आया। मेरे नबी ने पसंद आ गया। हजूर ने फरमाया उठ मैंने बेच दे, पैसे ले ले। उसने जी ठीक है। हजूर फरमाया कीमत, जो कीमत तय हुई थी उतने पैसे हजूर को कोई नहीं। हजूर फरमाते ने अद्धे ले ले ते अद्धियां दा उधार। उसने जी ठीक है। हजूर अद्धे पैसे दिते ते उठ ले लिया। वो अद्धे पैसे लेके जांदा पिया ते अगे चौक दे विच मौला अली खड़े। मौला फरमाते ने किधर से? उसने जी मैं पाक नबी को गया सी ते उठ बेचे। फरमाया कितने दा? इतने दा बनया ते इतने ले लेने, इतने मोड़ लेने ने। जेड़ा जुमला समझे सुनिया दा कीदा समझे बोले दूजे नु छुट्टी है। मेरे अली फरमाते ने जाके पाक नबी को पुछ भी जे मैं पैसे लैण आवां तुसी ना हो।
ایک کنایا سی کہ اگر تہاڈا دنیا تو وصال ہو جاوے میں پیسے لینا اس دور وچ مڑ آواں تسی نہ ہو تے میرے پیسے مڑ تہاڈی تھاں تے کہہ دینے میرے پیسے پھر نبی دسدا پیا تے علی پوچھیندا پیا سان نہ اردو سوڑ پئیے سانو نہ اردو پئیے ساڈا ادے بھی بسم اللہ ہے ساڈی ادے بھی بسم اللہ ہے وجہ کی ہے اسی سنیاں سانو سوڑ پوندی سانو کوئی بھی پرابلم ہوندی نہیں میرے علی نے گھلیا وہ بدو آیا حضور کو پوچھدا یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آواں تسی نہ ہو تہاڈا وصال با کمال ہو چکیا ہوئے تو پھر تہاڈی تھاں تے مینوں پیسے کون دے گا جدوں اس نے گل کیتی میرا نبی فرماندا ہے جے میں ہویا تے میں دیواں گا میں نہ ہویا تے پھر تینوں صدیق اکبر دین گے کون دین گے صدیق اکبر صدیق اکبر بندیاں نو پتہ نہیں کی غلط فہمی ہے میں ممبر تے بیٹھ کے قسم چیندا پیا بندیاں پڑھیا نہیں یہ بندے پڑھ دے نا اس صدیق دے نام نو چومدے رہندے میرے نبی دی آل پاک کی پلیتی تو دور ہے کہ نیڑے کتنی فل دور ہے اے پلیتی دے نیڑے ہوندی ہے اے پلیتی دے نیڑے پلیتی انہاں دے نیڑے آ سکدی نہیں اے پاک نے ایڈے ڈاڈے پاک نے کہ میرے پاک نبی دے اس آل نے یزید دے نمائندے دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کیتا سارا کنبہ قربان کر چھڑے یزید دی تلی دے اتے ہاتھ نہیں سی رکھنا جملہ نوٹ کریا جے یزید کمینے دے آرڈر آئے سان کہ تسی نعمان بن بشیر دے نا دے اتے گورنر دے ہاتھ دے اتے بیعت کر لو میری ہو جائے گی حسین فرماند نے تیرا ہاتھ تے دور ہے جیڑا تیرے نال کھلوے میں ان دے ہاتھ بھی ہاتھ نہیں رکھاں گا یزید دا دارالخلافہ سی اور مدینہ اسڑے ضلع سی صوبہ سی مدینہ اور مکہ ضلع سان اپنے اپنے بنے ان دا اتھے جیڑا سی نا وڈا افسر جنہوں تسی آگلو گورنر ان دا نام سی نعمان بن بشیر نعمان بن آرڈر سان کہ تسی نعمان بن بشیر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ دیو تو اڈی بیعت یزید والی ہو جائے گی اور مریدی والی بیعت نہیں ووٹ والی آئی تو میرے حسین فرمایا تو تا دور ہے جیڑا تیری گورنر بن جاوے میں ہوں دے ہاتھ دے اتے بھی ہاتھ رکھنا نہیں رکھیا پھاد لو جاٹ کو آکو سبحان اللہ میرے وال توجہ کرو گل میں بڑی قیمتی کرتا پیا کو سبحان اللہ فرمایا جیڑا تیرا نمائندہ ہے اون دے ہاتھ دے اتے بھی میں ہاتھ رکھنا اکبر ٹر جائے گا فرمایا اکبر جانتا ہے ٹر جاوے میں ان دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھنا اصغر جائے گا اونا محمد جائے گا غازی عباس جائے گا بھائی بھتیجے پتر جان گے تیرا اکبر جنہوں تک یا نبی یاد ہوندہ ہی وہ بھی ٹر جائے گا میرا حسین فرماتا ہے ہر شہر ٹر جاوے میں پلید دے نیڑے نہیں جاواں گا میں پلید دے نیڑے جیڑا ایڈا ڈاڈا پاکے کہ پلید دے نیڑے نہیں گیا اس نے اپنا سارا کنبہ شہید کرا لیا ہے وہ جنہ گھرہ میں جنجا لے گنے وہ گھر کتے پاک ہونے یہ تھک گئے ہو تو میں بس کر چاہتا تو واہ ٹائم دے بیٹھے ہو تو ہڈا گناہ بھی تک کوئی نہیں تھک جاندہ بندہ انسان دی نیچر ہے لیکن میرا بھی دیکھو میں روزانہ تقریر کرنا میں تھوڑا جا سمنا تے تواڈے سامنے مڑ بھی لگا یا تے تواڈے لوڑ تو لگا نہیں تے شعر پڑھ کے پیسے لینے بڑا سوکھا ہوندا مینوں ول بھی آوندا ہے علی دے پتراں تو بالا ول کینوں ہونا میں جڑی گل پوچھدا پیا گل دا جواب دیو بھی جڑے ایڈے ڈاڈے پاک نے ہر شے دے کے بھی پلیت دے ہاتھ نال ہاتھ لے دے نہیں جنہ گھراں وچ جنجا لے گئے نے وہ گھر کتے پاک ہونے میں نے اس گل دا جواب دو جنہ گھراں وچ جنجا لے گئے گھر پلیت ہونے نے کہ پاک ہونے نے تھوڑے جے فل پاک ہونے نے اللہ ساریاں چھڑ دے میں گل کرتا پیا جے غلط ہوئے دوبارہ تقریر نہیں کرانگا ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے چیلنج نال میں گل کرتا پیا 5 جنجاں محمد مصطفیٰ دے آل دیاں تے ویڑا کلا صدیق اکبر دا کتنیاں جنجاں تے ویڑا کلا ایک واری بندہ بھول جاندا ہے 2 واری بھول جاندا ہے 3 واری بھول جاندا ہے 5 واری ہوتے جنجاں لے کے ٹور کے پتہ کوئی نہ بندے نہیں سے سبحان اللہ ایک بھی غلط ہوئے میں قسم چاہتا پہ دوبارہ تقریر نہیں کرنے دو آٹے ضلع بیچ کے دوبارہ نہیں آماں گا
تے پنجے دیا پنجا پتریرہ دے گھروں نہ وکھاواں مڑ بھی تقریر نہیں کراں یہ ساریاں انہاں دے گھر لکھیاں نے یہ کتاباں کیوں نہیں لکھیں دے اے کتاب کہ کتاب مکہ کتاب اپنی کٹ میں صفحہ دساں گا پڑھ نہیں میں تیری مان جا تسی آندے ہو شاہ جی وہ کتاباں کٹتے نے وہ تا لیندے نے ہاتھی کے دان کھانے کی اور اے جڑے اندے نا بھی اس کتاب وچ لکھیا ہے وہ کتاب میں پڑھاوے صفحہ میں کٹ دے سا پڑھ کے سناوے میں اون دے نال لگ جاس ہر کتاب دے وچ نبی دیاں 4 دیاں لکھیاں کدی منیاں ہی نے کتاب انہاں دی دیاں کتنیاں لکھیاں نے کدی منیاں ہی نے تے تو بھج میں دی کتاباں بھی کہندے پے نے جھوٹ بولدے تیرے سامنے تینوں دال لینے کو تین تا فروٹ والا دال آ لینا اور تینوں فروٹ دال آ لینا تو کی شے تین تا سیب والا دال آ لینا تین کیلے والا دال آ لینا مٹھے بھی کھا کے پھکے پا دینا تین پتہ کو لگتا ہے تینوں ڈکا لا کے مجھ دے کھانا تو دال حوانے تو دال آ لینا ایڈا طریقہ تھا تو دین دے مسئلے چ دال ویندا رہنا ہے سنیا دا کیتا کسے کو پوچھ کے نہیں جڑیا گیا اللہ دا قرآن بولے گا جب مصطفیٰ دا فرمان بولے گا 5 جنجاں تسی کہتا ہوں چھوڑ دی شادی کرو نا تے بندہ کہ دوجا بھی ہوتے ہی کر لو تسی ہوتے شاہ جی اگے بھلیا دوبارہ ہوتے جانا تے جی میں ملک دستا ہے اینجتے آئے اینجتے آئے اینجتے آئے یہ آل 5 باری کیوں ہوتے گئی ایک باری بندہ بھول جاندہ ہے تے آل تا بھولو نالی نہیں اب کو سونے ہو سبحان میں جتنی ڈاٹی گال کرتا پیا گال مولوی نہ ہوندی تے نہ مولوی کر سکتا ہے علی دا پترہ تاں دستا پیا ساٹے گھر دے وچوں میرے وڈ کے 5 جنجاں ابو بکر دے گھر کلیاں کیوں لے کے گئے سبحان اللہ پلیتاں دے گھر نہیں جاندے تے جتے 5 لے گئے سبحان اللہ ایک بھی غلط ہوئے تو دوبارہ تقریر کراتے شاہ ہی نہیں خدا دی قسم دا لیندے ہیں میں منبر تا میں ایک 10 دا پیان دا لیندے ہیں دا نال والا جے اللہ اکبر میرے نبی دی آل بھی بڑی ستھری ہے تے میرے نبی دے یار بھی بڑے ستھرے نے آپ کو سبحان اللہ پہلی جانج میرے نبی دی میں شارٹ کر کے گلہ دس دینا تقریر ہو رہی پہلی جانج میرے تے ویڑا صدیقی اکبر دالا ٹیل نہیں تے ٹاک لے اے چکوال نہ کروائیے کہتا لگانگا لے کروائیے اللہ آپ کرائیے تے نبی آپ کیتی ہے تین تے میں ان کی تکلیف پلیت ہوندے تے نبی نہ کرتا اور گھر کوئی نہ رہ گیا مکہ مدینے دے وچ نبی کر کہتا سے میرے صدیق بھی پسند ہے میرے صدیق دا گھرانہ بھی پسند ہے تسی اس پنڈو راتی چوری چوری نکلنا ہوئے دوانا کو مسئلہ ہوئے کوئی خطرہ ہوئے تسا راتی چھو جانا ہوئے جیڑا بندہ تین نال چھڑن جاوے وہ بندہ تیرا دشمن ہونا ہے تیرے پنڈ تیرے پتریر ہون تیرے چاچے دا پترن تو انہاں نہیں دسنا تو اگنا یہ نہ کسے نے دس چڑھنا ہے کوئی لگدہ لیندہ تو اگنا نہیں دسنا یہ نہ کسے نے دس چڑھنا ہے جدو میرے پاک نبی نے مکہ چھڑ کے مدینہ جانا سی علی گھر سمائے صدیق اپنے نال لے کے گئے نے اور سان گالت سمجھائیے کسے اور نو یقین ہوئے ہناوے میں نو صدیق دوتے پورا دے ڈاٹا یقین ہے سبحان اللہ میں پتریران دیاں وہ بھی پڑھ جانے جڑے پتریران مولوی بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فارسی چ لکھی ہیں یہ جڑے گالی کرتے ہیں فارسی کا کتاباں پڑھ سکتے میں ہر تھان تے نشان لا کے رکھیا سنیا تیرا کیتا غلط نہیں جو غلط ہوندا میں چھڈ دینا ہے سنیا میں سارا پڑھ کے جے تے بیٹھا تو کوئی وجہ ہے حالانکہ تسی فیس گھٹ دیندے ہو ود دیندے تجھے فیس ہے او میں مڑ بھی دوڑے اللہ وہ دیندے نے لاکھ تسی دیندے ہو 20-15 یا 5 تے یا 10 میں مڑ بھی دوڑے اللہ کی وجہ ہے میں نے پتا ہے میں قبریں بھی جانا ہے
میں نے چٹا لکھے دا پا کے سائیاں بند کر کے وچ دھر کے ٹر جانا ہے تو تے پیسے آنا اوتے سونے مدینے والے ہونے جو نے فرمایا پیسے لے نے جا مڑ اوتے ہی اور ساڈے ال کدے آئے پھر دل ٹوٹ جائے گا نا تو میں دعا کرنا مولا پیسہ نہ لبے میں قبر جاواں میرا نبی میں نے ویکھ کے تے نبی مسکرا کیا غلام میں تیرے تے راضی ہاں جتھے میرے نبی دا بھیجے ساڈا تو تے آپے من بھیج جاندا ہے پہلا رشتہ میرے نبی دی جان ویڑا صدیق دا دوجا رشتہ میرے نبی دی پھپھی حضرت علی دی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب انہاں اپنے پتر وجہ کا رشتہ منگیا صدیق نے اپنی بیٹی حضرت اسماء دا رشتہ دیتا صدیق دیے کہ بیٹی نبی دے گھر دوجی نبی دی پھپھی دے گھر وسدی پئی تریجا حضرت امام حسن مجتبہ امام عرش مقام امام حسن مجتبہ جس تا دل کرے کتاباں اٹھاوے نسب علی ابی طالب اٹھاوے جمرۃ انصاب العرب اٹھاوے عرب دی کوئی پرانی کتاب اٹھاوے ہر کتاب دے وچ لکھیا جنج حسن دی چڑھیے تے ویڑے صدیق دے پتر دے گئی ہے لڑکی دا نام ہے حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ابو بکر دی پوتری ہے تے علی دی نو ہے اللہ نے رنگ لائے نے سنیا رنگ مننے نے سبحان اللہ جدو امام حسن دا وصال ہو گیا اتھے آندے نے ساڈے کچھ چبل سننی میں کہ جی امام حسن دی بیوی زہر دیتا ہے مگر تھی نے گال کرنے کے شرم نہیں ہوندی کیا نبی دا حرم اس طرح دا تھی یا علی دا حرم اس طرح دا تھی علی دا گھر دیا بیویاں جدیاں ہوندیاں ہیں میرے حسین نے کسے بندے نے اس بیوی دا نام دسیا حسن نے کسے نے اس دا نام دسیا تسی کتاب اٹھا کے چیک کر لو حسن کو حسین پوچھیا سی کہ میرے بھائی تھن زہر کس دیتا ہے تے حسن فرمان دے نے جن دے تے میں نہیں شک کے نہ جیو نہ ہویا تے میں الزام لاواں تے پھر بھی گناہ ہے تے جے نہیں پتا تے میں کیویں جھوٹ بولا اللہ آپ پہ فیصلہ کرے گا حسن نہیں دسیا حسین کو پتہ نہیں لگا مولوی نے کیویں پتہ لگ گیا میں نے بھی پوری کتاب لکھی حسن کو حسین پوچھے بھائی تو زہر کہہ دیتا ہے آپ نے نام دسیا لاکھ روپیہ نام میں کوئی بندہ انہوں نے ناز حسن دے پوچھو نہ لے کے بکھا دے حسن نے نام لیا فرمان دے نے میں نے کو نہیں یقین کہ کڈے چبڑ بندے نے جنہیں دی وہ حسن دی بیوی دیتا آیا مگر حسن دی بیوی ایڈی ہلکی آئی پتہ کو نہیں ہے نسل کری تو گھر کنہ دے گلہ کی میں دیا کرتا رہنا تو ایویں پڑھ پڑھ کے بجدا رہنا کسی باپے کو بے کے سیکھیا کر تینوں اللہ تعالیٰ علم دا نور عطا فرماوے گا میں باپے کو پڑھیا تے توڑے سامنے بولدا پہ ساڑھے باپے کچے نہیں نہ ساڑھے باپے 2 نمبر نہیں ساڑھے باپے کتھے بھی بول دے رب دا قرآن لے کے ادھر یا مصطفیٰ دا فرمان لے کے ادھر جدو اللہ دا میال بیت کو پلیتی نے کی کر چلے کہ حسن دی بیوی مڑ پلیت ہو سکتی ہے تو شرم نہیں ہو دیا گال کرنا گیا حسن دا گھر ایسا گھر نہیں ہے میرے حسن دا گھر بھی سونا ہے میرے پاک حسین دا گھر بھی سونا ہے جدو امام حسن دا وصال ہو گیا نا کہیں دیتا ہے اس گال دا کسے بندے نے پتہ نہیں حسن دا وصال ہو گیا تو اس بردائی نال میرے حسین شادی کریں نبی دے سورے بھی صدیق نبی دے وہ پھیر دے سورے بھی صدیق حسن دے سورے بھی صدیق حسین دے سورے بھی صدیق لسڑ اگلی گل 2 منٹ جناب میں چھوڑ دینا اگلی گل حضرت علی حضرت ابو بکر جب فوت ہو گئے نا دنیا تو پردہ کر گئے آپ دی بیوی بیوہ ہو گئی جنہ دا نام سی حضرت اسماء بنت امیس اسماء بنت امیس ان بیوہ ہو گئی انہوں نے چھوٹا جا پتر بھی صدیق اکبر دے کھڑو اس نال میرے مولا نے آپ شادی کر اور انہوں نے ایک سارا پتر سے وہ اماں دے نال علی دے ویڑے آ گیا حالانکہ پتر صدیق اکبر دا سی جدو اس ویڑے آیا نا ان دے بارے پھر بیڑا جملہ بولیا اور ناج البلاغت وچ لکھے مولا فرماندہ نے محمد ابنی من صلب ابی بکر میرا علی فرماندہ ہے نطفہ صدیق دے پر پتر میرا ہے نطفہ صدیق دے پر پتر ہے شریکہ دے چھوڑا دیا کون تعریفاں کرتا ہے تو پتہ نہیں کی سنانا ہے وہ پتر بنا دے پہنے تو گاڑی کرتا رہنا انہاں ساری دیکھ جوڑیا تو ایک آگے توڑدا رہنا ہے تو دین نال پیار کرنا کہ دین نال غداری کردا پہ اگلے گل تے سب تو ڈاڈی گل امام زین العابدین دا نام سنا کربلا تو واپس آئے آپ کو کسی شہر دی بھول لائی آج جڑیاں ساریاں سٹوریاں سنائے دے نے حسن دے پتر کوئی نہ پتا حسین دے پتر کوئی نہ پتا
سارا پتا سی جی آئیاں تے جی آئیاں تے سارا پتا سی سارا پتا ہونے دے بعد وہ تو جا کر رشتہ منگنا چاہیے ہے منگنا چاہیے ہے کیوں بندے نہیں صحیح تے جو موڑ بھی ہونا منگیا ہوئے کربلا تو بعد بھی جے منگیا ہوئے پھر اپنے عقیدے تے ناز کری تے فخر کری بھی تیرا عقیدہ رب دے قرآن آڑا ہے کربلا تو واپس آئے میرے پاک زین العابدین آپ دا بیٹا محمد باقر جوان ہویا آپ نے سوچا بھی ان دی شادی کرنی ہے تے کدے کرا جن دے نال ان دی شادی کرنی ہے اس لڑکی نے ایک امام دی نو بڑھنا ہے دوجے امام دی بیوی بڑھنا ہے تریجے امام دی اما چوتھے امام دی دادی ساریاں شامہ دی اس نے دادی بڑھنا ہے دعانے جملے دی سمجھ کو نہیں ہے کہ جیڑی لڑکی لے کے ہونی ہے اس نے میری نو بڑھنا ہے اس نے محمد باقر دی بیوی بڑھنا ہے تے آن آلیاں ساریاں شامہ دی دادی بڑھنا ہے آن آلیاں ساریاں آن آلیاں کجی تو دیا جملہ سمجھو آن آلیاں شامہ دی کی بڑھنا ہے اممہ بڑھنا ہے ساریاں شامہ دی غلط کرو رشتہ لینا چاہیے دایا تے جی لیا انہیں مڑو غلط نہ ہے نہ آج نہ دل کرے کتاب اٹھا لوے جیڑی دل کرے کتاب اٹھاوے اڈو لوڑ تو پوچھے بھی مولوی صاحب ذرا اس صفحہ کٹو نا جیتے امام زین العابدین دا ڈیٹا لکھیا ہے کٹو جیتے امام جعفر دا ڈیٹا لکھیا ہے اگے نام آوے گا تیرا سن کے سینہ ٹھر جائے کیا نام آوے گا پتریرہ دے گھر ہر کتاب دے وچ جملہ لکھے ہے جدو آپ دا پتر باقر جوان ہویا اور آپ نے سوچا کہ اندھی شادی کرا تے کسے ول گھر کرا میرے پاک زین العابدین نے جڑے گھر دی لڑکی پسند کی تھی گھر صدیق اکبر دے پتر دے لڑکی دا نام ہے حضرت ام فروا ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق جیتا دل کرے کہ مرضی کتاب پتریرہ دی کٹے جدو ڈیٹا ہوئے کہ امام جعفر صادق دا لکھیا ہوئے گا ابا الحسن امام جعفر صادق ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق تے چپ کر کے اکھاں بند کر کے آکھی سنیا میں بڑا ایسے گل تے جا جڑ دے کہ تیرا ایک عقیدہ جڑا تو بڑا کے رکھیا ہے یا رب دے قرآن تو ثابت ہے مصطفیٰ دے فرمان دے طریقے تو ثابت ہے ابو بکر دی پوتری علی دے پتر دی نو بن کے جدو آ کے گھر وسے ام فروا تے جناب حضرت امام محمد باقر جدو وسے نا اللہ نے جعفر صادق ورگا پتر عطا فرمایا جعفر دا دادا مولا علی تے نانا ابو بکر دادا مولا تے نانا ابو بکر میں اولاد ہوں جعفر امام جعفر صادق دی میں اولاد اور میرا دادا کون ہے تے نانا نہیں تو گاڑ نکل دی کیونکہ میرا جڑے کٹ دینے نا وہ پتا کیوں کہ بولا دا نانا نہیں یہ گل بڑی ڈاٹی ہے کہ بابی یار سمجھ ہونی ہے انہاں دے نانکے کوئی اور نہیں اٹیا اٹا ٹپدے پہ ہونے نے پچھیاں تے یا کہ کان دے کوئلے چ لگے ہونے انہاں دے نانے نہیں وہ ایک دوجے رلے ہوئے نے کڑمے تاں گالی کٹ دینے جڑے انہاں دے نے وہ گالی کٹ دنی پہلے گوٹا سلام کر دے سمجھ آئیے ادھلا پاسا میں کر دیتا ہے اگلا پاسا ابو بکر حضور فرمان دے میں نہ ہویا تو پھر تینوں قرضہ ابو بکر صدیق دینی اس جا کے دسیا مولا علی نو گل یاد ہے مولا علی نو میں اگر اتھے گل کراں تے پوری دن اتھے نکل جاوے ایک میں پاک نے تب امامہ نے منیا کیویں جا کے مڑ پوچھ ابو بکر نہ ہویا تو مڑ کہیں دینے وہ بندہ مڑ آ گیا حضور ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کہیں دینے میرا نبی فرماندہ ہے ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر دینے اس جا کے مڑ دسیا میرا مولا فرماندہ ہے جا کے مڑ پوچھ جو عمر نہ ہویا تو مڑ کہیں دینے کتاب دا نامی کتاب الفتن دے وچ حدیث پاک موجود ہے اس دلغابہ وچ بھی ہے اور ایک اور کتاب ہے ان دے وچ بھی ہے سمجھ ہوتی پڑی حضرت علی پھر گلیا بھی جا کے مڑ پوچھے جو عمر نہ ہوئے تو پھر کہیں دینا ہے اس آ کے مڑ پوچھا میرا نبی فرماندہ عمر نہ ہویا تو مڑ عثمان غنی دینا ہے
عمر نہ ہوئے تو پھر عثمان غنی دینا ہے. وہ بندہ جا کے آتا مولا حضور پہ آندے نے عمر نہ ہویا تو مڑ عثمان غنی دینا ہے. میرا علی فرماندا ایک باری جا کے مڑ پوچھ بھی جے عثمان نہ ہویا تو مڑ کہیں دینا. جیڑا مٹھا بولیا میں دکھ لگنا اچھا بول کے آکو سبحان اللہ. میں ان گل ساری بنا کے لیاونی ہے تے جیڑا جتنا سمجھے اتنا بولے ایک باری پورے دل دا ٹل لا کے دسے کہ شاہ جی نبی دی آل تے یاراں دا گل سن کے ساڈا سینہ فخر تو اچا ہویا ہے. جدو بندہ سرکار کول آ کہندا سونیا جے میں آواں گا قرضہ لین تسی ہوئے تے تواڈے کولوں لواں گا, تسی نہ ہوئے تے پھر صدیق اکبر کولوں لواں گا, صدیق نہ ہوئے تے پھر عمر فاروق کولوں لواں گا, عمر نہ ہوئے تے پھر حضرت عثمان ذوالنورین کولوں لواں گا. سرکار جو عثمان نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ تیرے تے میرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ دیو آدھے لب ہلے فرمایا میں ہویا تے میں دیواں گا, میں نہ ہویا تے صدیق اکبر دین گے, صدیق نہ ہوئے تے عمر فاروق دین گے, عمر نہ ہوئے تو عثمان غنی دین گے, عثمان نہ ہویا حقو کا اللہ جی من ارسلہ کا, عثمان نہ ہویا جڑا چوکے چکلو کے بار بار گلتا پہ ہے پھر ہو دے گا. کتلا گنگا رہے آکھے نوکر جی میں یار رکھے بسم اللہ جی میں یار رکھے بھی فرماتا ہے میں ہویا میں دیواں گا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا المرسلین ہر شے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے خالق میرے مالک جو کچھ پڑھا سنا ہے تیرے بارگاہ میں پیش کرنے کی فرما. تیرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ تو طفیل جنبی انبیاء کرام صحابہ کرام علی بیت اتار امات المؤمنین سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ لجریہ تاریہ سلوری تمام بزرگوں میں پیش کرنے میرے خالق قبول و منظور فرما. میرے خالق اس پینڈ کے جتنے مسلمان دنیا کو پردہ فرما کے سب دلوں میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. سب دی بخشش فرما, سب جنت الفردوس سے چالا مقام نصیب فرما. میرے خالق میرے مالک اسی گناہگار غلطیاں کرنے ہیں, بھول جانے ہیں, کوتاہیاں کرنے ہیں, صدقہ زہرہ پاک دا صدقہ حسنین کریمین دا سانو غلطیاں دی معافی عطا فرما. زندہ تو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. میرے خالق میرے مالک سانو حضور دے دین دا پیار, حضور دے دین دی محبت عطا فرما. میرے خالق رکھی مان نال لے جائی مان نال مردی والی زبان تے کلمہ جاری ہوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے خالق میرے مالک جنہاں دوستاں نے اہتمام کیتا, کوشش کیتی, اپنا پیسہ خرچ کیتا, لوگاں جڑے آئے بیٹھے جنہاں واسطے لنگر دا اہتمام کیتا کہ میرے مولا سب دا آنا جانا بولنا بیٹھنا کھانا کھلانا اپنی بارگاہ وچ فرما. میرے خالق دین و برکت عطا فرما, دین و بہار عطا فرما. لوگ جو دین واسطے کوشش کرتے ہیں, کاوش کرتے ہیں, میرے خالق انہاں دا پیار انہاں دی محبت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. میرے خالق صدقہ پاک نبی دا, صدقہ زہرہ پاک دا, صدقہ حسنین کریمین دا سانو حضور دے دین نو سمجھن دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. دین نال پیار اور دین نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما. اہل بیت دا پیار اور صحابہ دی عزت کرنے دی دولت عطا فرما. میرے خالق صدقہ پاک نبی دا, میرے نبی دے ہر غلام دی جو نیک حاجت ہے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. کوئی بیمار ہے صحت عطا فرما, کوئی بے روزگار ہے روزگار نصیب فرما. جس نو کوئی تکلیف پریشانی ہے صدقہ پاک نبی دا سب دی تکلیفاں پریشانیاں دور فرما. برکتاں نصیب فرما, عزتاں نصیب فرما. اس پورے پنڈ دے اوتے اپنی رحمت و کرم دا نزول فرما. میرے سنیاں دوستاں حضور دے دین دا پیار محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ. اللہ خوش رکھے بس دیر و بات ہو.